وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں یہ انشاءاللہ بیان کر کے پھر سوال و جواب کی نشست شروع ہوگی، آپ لوگوں کے جو بھی سوال ہیں آپ لائیو پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں بس موٹے موٹے وہ چیزیں آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگ سر میں تیل نہیں ڈالتے، وہ بالکل عجیب سے بنے پھرا کرتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور گھوم رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو روزے سے ہیں، ہم تیل نہیں ڈال سکتے۔ بھائی تیل ڈالنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اسلام نے آپ کو روزہ رکھوایا ہے، آپ کو پاگل دیوانہ نہیں بنایا کہ آپ دیوانوں کی طرح پھرتے رہیں، بلکہ آپ تیل ڈالیں، اچھی شکل و صورت بنا کے رہیں اور کہیں کہ اللہ ہم اس میں خوش ہیں، تو لوگ یہ نہ دیکھ کے کہیں کہ یار یہ کیسی شکل لیے پھر رہو تم نے روزہ رکھ لیا تو۔ اور اس کے علاوہ آپ تیل ڈال لیں، خوشبو لگائیں، سرمے لگائیں، کاجل لگائیں، ان چیزوں سے آپ کے روزے نہیں ٹوٹتے ہیں۔ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا یار، بعض لوگ سمجھتے ہیں انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب انجیکشن چاہے وہ نس میں ہو یا گوشت میں ہو، انجیکشن لگوا لیں، کوئی باہر کی چیز، کھانے پینے والی کوئی چیز، غذا والی کوئی چیز انٹرنل طریقے سے، یعنی ٹوائلٹ کی جگہ سے یا منہ کے ذریعے سے، اگر آپ منہ حلق کے ذریعے سے کوئی چیز اندر چلی گئی، چاہے وہ ناک کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے، حلق کے اندر اگر کوئی چیز غذا والی، تراوٹ والی چلی گئی تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ جو کام ہے، آپ نہا لیے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ نے خوشبو لگا لی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ بیوی کے پاس لیٹ گئے سو گئے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، جب تک کہ آپ جمع نہ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، گپ شپ مار رہے ہیں، ان چیزوں سے روزہ آپ کا مکروہ نہیں ہوگا، روزے کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو اسلام میں، دیکھو اسلام نے صفائی کو پسند کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہے اور صفائی اور طہارت کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر ہم سرما نہیں لگائیں گے، تیل نہیں ڈالیں گے، اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، نہائیں گے نہیں اور صابن نہیں لگائیں گے، تو یار ظاہر سی بات ہے لوگ ہمیں دیوانہ مجنون سمجھیں گے۔ تو اس لیے آپ آرام سے نہائیں دھوئیں، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں مسواک کرنا سنت ہے، اور جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے، حالانکہ روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس سے اس لیے بچنا چاہیے کیونکہ آج کل جو ٹوتھ پیسٹ آ رہے ہیں اس میں بڑی خطرناک جھڑپ ہوتی ہے، وہ جھڑپ اندر جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے روزے کے اوپر فرق پڑے گا، ہمارا روزہ مکروہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ باقی چونکہ یہ حلق کے اندر تراوٹ تک پہنچاتا ہے، زبردست والی، بعض ایسے آتے ہیں نا آپ نے کیا اندر تک ایک دم تراوٹ پہنچ گئی، تو ایسے ٹوتھ پیسٹ سے منجن سے بچیے۔ ہم مسواک کریں، مسواک اچھا آپ مسواک کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے، اس کا فرق سمجھیے، حالانکہ دونوں ایک طرح کی چیزیں ہیں، لیکن مسواک سے کوئی جھڑپ نہیں لگ رہی ہے، کوئی عرق اندر نہیں جا رہا ہے، لیکن اس جو ٹوتھ پیسٹ آج کل چل رہے ہیں یہ اس کی جھڑپ اندر جاتی ہے، اس لیے ہمارا روزہ اس سے مکروہ ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ باقی یہ کہ روزہ توڑ دینے والی وہ دوسری چیزیں انسان جان بوجھ کے کھا پی لے، بیوی کے ساتھ پاس جا کے جمع کر لے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ باقی جو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آج ہی سوال ہم سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے کیا، تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب سوالات کا سلسلہ شروع کریے، آپ لوگ جو سوال ہے آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی، آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے، وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا، ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا، ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا، کمبل کا انتظام کرنا، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے۔ وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ یتیم بچے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج الحمدللہ ان کے سروں پر ہاتھ ہے، آج الحمدللہ ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ صرف پاسبل ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً اپنی پرسنل اور ذاتی کمائی کا 90% حصہ میں خود اپنی سوسائٹی میں دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارا آپ کو بتانا یہ کوئی بڑائی مارنا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور ہم یہ ارادہ کریں، ہم یہ عہد کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں، ہمارے مرنے کے بعد قبر میں اور ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی ایصال ثواب کے طور پہ دے سکتے ہیں، اور آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے، مستحقین تک پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ ان تمام مستحقین کی دعائیں آپ تمام لوگوں کو کامیاب کر دیں گی۔ تو کیوں نہ ہماری کمائیوں کا کچھ حصہ جو اللہ کے لیے خرچ ہو جائے، تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بنا دے۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اسکینر اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور